قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قریب میں مودودی گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا جواب لکھا ہے امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، اور اس میں سب اس کے بیکار باتوں کا جواب دیا ہے، بیکار باتوں کا اور آج کے زمانے میں جو نیٹ کے اوپر جو علی مرزا بیٹھا ہے، خبیث کا بچہ حضرت امیر معاویہ سے جو ہے بغض نکالتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اگلے جمعہ کے اندر بھی بہت سارے اختلافات کے جوابات دیے جائیں گے تاکہ جو سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی باتیں ہیں ہم کو معلوم پڑ جائے اور صحابی کے تعلق سے ہمارا ذہن خراب نہ ہو، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان کے لالے۔ کسی ایک صحابی کو تان کا نشانہ نہیں بنا سکتے، جائز نہیں، حرام امر ہے، حرام امر ہے۔ سارے صحابہ یہ عدول ہیں، امت کا اجماع اس بات کے اوپر، سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ معتبر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ فقہ میں جو اختلاف ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کر کے نماز پڑھنے لگے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے لگے، تو ان کا عمل بھی صحابی سے لیا ہوا، ان کا عمل بھی صحابی سے لیا ہوا، اور سارے صحابہ معتبر ہے، سب ہدایت کے چراغ ہیں، لہٰذا ان کا عمل بھی صحیح ہے، ان کا عمل بھی صحیح ہے۔ تو مقام صحابہ کا یہ ہے، اتنا اونچا مقام صحابہ کرام کا۔ رضا کا پروانہ اللہ سنا رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر صحابہ کے خلاف بولنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو آج کل جو اعتراض چلتے ہیں، وقت بھی ہو چکا، ایک اعتراض مختصر لیں گے، نام سے شروع کریں گے۔ خبیث انجینئر مرزا کہتا ہے کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب اتنا گندا ہوتا ہے کہ اگر تم کو معلوم پڑ جائے تو تم نام نہیں رکھو گے، اور بولے مثال دے دیتا ہو، بولے معاویہ، اور یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ لفظ معاویہ سے امت کو چڑ ہو جائے، اور اس کے ماننے والے چڑ بھی کرتے ہیں، امیر معاویہ بھی چڑھتے۔ اصل میں دیکھو، نام میں دو چیزیں رہتی ہیں، نام میں کتنی چیزیں رہتی ہیں؟ دو چیزیں، ایک معنی اس کا اچھا ہو اور دوسری نسبت اچھی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر معنی اچھا نہیں ہے 19-20 ہے لیکن نسبت اچھی ہے تو وہ نام معتبر شریعت کے اندر وہ رکھا جائے گا۔ لہٰذا بہت سے صحابہ اکرام کے نام ہیں، معنی کے اعتبار سے معنی تھوڑے سے میننگ اس کے 19-20 ہے اپنے اعتبار سے، لیکن صحابی کا نام ہے اس لیے ضرور رکھا جائے گا، صحابی کا نام ہے اس لیے ضرور رکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لہٰذا معاویہ نام یہ ایک صحابی کا نہیں، ایک سے زیادہ کم سے کم 10-12 صحابی کا نام معاویہ تھا۔ اور آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت جعفر کو جو دوسرے ہجرت حبشہ کے مقرر تھے اور جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، حضرت علی کے سگے بھائی، اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو طالب کے بیٹے، ان کے بیٹے جعفر کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے معاویہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے پوتے کا نام معاویہ ہے۔ تو اگر برا نام ہوتا تو وہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی عادت شریفہ تھی، اگر کسی کا نام برا ہوتا تھا تو آپ بدل دیتے تھے، اگر معاویہ نام برا ہوتا تو آپ کسی صحابی کا باقی نہیں رہتے، بدل دیتے تھے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے سمجھو، عربی زبان جو ہے نا، عربی لینگویج بہت وسیع زبان ہے، اس کے اندر ہے نا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک چیز کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے شعر ہے نا، شعر کو مختلف لفظ آتے ہیں، شعر بولنے کو مختلف، سانپ کے مختلف نام ہیں، کالا سانپ کو الگ لفظ آئیں گا، پیلے سانپ کو الگ آئیں گا، کب چترے سانپ کو الگ آئیں گا، اسپیڈ والے سانپ کو الگ آئیں گا۔ جیسے قرآن کے اندر ایک جگہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے صوبان تھا، ایک جگہ کہتا ہے حیون تھا، ایک جگہ کہتا ہے کہ دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی قرآن میں سانپ کے 3-4 نام آئے ہیں۔ تو ایسے عربی زبان وسیع زبان ہے، تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جانور کی طرف نسبت کرے تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ جیسے معاویہ اگر جانور کے لیے استعمال ہوں گا تو اس کے معنی ہوں گے چلانے والا جانور،
اور انسان کے لیے استعمال ہوں گا تو اس کے معنی ہوں گے ایسا مضبوط بندہ جو اپنے دشمن کو پچاڑ دے. یہ معاویہ کا معنی ہو گیا. جیسے اس کی مثال دیتا قلادہ. قلادہ یہ عربی کا لفظ ہے. قلادہ کے دو معنی, ایک گلے کا پٹا اور دوسرا ہار, نیکلیس, ہار نیکلیس. لہذا عربی میں جب قلادے کا لفظ جانور کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی لیں گے پٹا, گلے کا پٹا, اور جب انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی لیں گے کیا, گلے کا ہار. جیسے بخاری کے اندر روایت ہے کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن سفر میں جا رہی تھی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے قلادہ ادھار لیا تھا. حدیث میں الفاظ کیا ہے, قلادہ. اب بتاؤ اگر قلادے کے معنی پٹے ہوں گے تو نعوذ باللہ کہ یہ حدیث میں ایسا ترجمہ کریں گے کہ حضرت عائشہ نے حضرت اسماء سے گلے کا پٹا ادھار لیا تھا. نہیں, بلکہ یہاں ترجمہ کیا ہوگا اس کا, قلادے کا, کہ بھائی حضرت اسماء سے امی جان حضرت عائشہ نے گلے کا نیکلیس اور گلے کا ہار ادھار لیا تھا. اور جب جانور کا تذکرہ ہوگا, جیسے دوسری جگہ پر تذکرہ ہے, قرآن کے اندر بھی قلادے کا لفظ آیا ہے, تو وہاں پر جانور کے لیے پٹے کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح معاویہ کے لفظ کبھی جانور کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے چلانے والا, اور جب انسان کے ساتھ استعمال ہوں گے تو اس کے معنی ہے مضبوط انسان جو اپنے دشمن کو پچاڑ دے. لہٰذا جتنے بھی صحابہ اکرام کے اور اللہ کے نبی نے بھی جتنے کے زمانے میں جتنے لوگوں کا یہ نام تھا, وہ معاویہ وہ مضبوط انسان اور مضبوط آدمی کے معنی کے اندر تھا. لیکن یہ خبیث کیا کرتا ہے, یہ خبیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے, گویا کہ امیر معاویہ کا ترجمہ یہ ہو گیا نعوذ باللہ چلانے والا, چلانے والا. یہ تو ایک نام کو لے کے اعتراض ہوا, اتنے الزامات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگے ہیں, اور چونکہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے, اور آج کی جنریشن جو اس کو سن رہی ہے اور وہ علی مرزا کی جو فین بنی ہوئی ہے, وہ امیر معاویہ کے خلاف جو ہے زبان کھولتی ہے اور صحابہ کے خلاف زبان کھولتی ہے, اور صحابہ سے محبت بنیادی عقائد کا حصہ ہے. لہٰذا اگلے جمعہ کے اندر بھی اور بہت سارے اعتراضات کو ہم سمجھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.